अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। स्टोरी चुभन बाय नसीम सहर। वाओ रुशाने यार, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। घूम फिर के पूरे घर का जायज़ा लेते हुए कहा। मैंने बस इतना ही कहा। सोफ़े और पर्दों का इम्तिज़ाज अच्छा है, ज़बरदस्त है। वो देखती जा रही थी और कहती जा रही थी, अरे ये वास कहाँ से लिया। अर्शिया ने क्रिस्टल के खूबसूरत गुलदान को उठा के चारों तरफ घुमाते हुए पूछा। अरे भाई, यहीं से लिया है, अपने शहर कराची में क्या नहीं मिलता, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। अर्शिया की शुरू से आदत थी, वो हर चीज़ की दिल खोल कर तारीफ़ करती थी। अर्शिया मेरे बचपन की दोस्त थी। 2 रुपए की चीज़ की भी ऐसे तारीफ़ करती थी कि सुनने वाला समझता हो कि 100 रुपए की होगी। अब भी वो मेरे 2 बेडरूम के फ्लैट की तारीफ़ ऐसे कर रही थी जैसे किसी बंगले की तारीफ़ कर रही है। यासर ने मुझे नया फ्लैट दिला दिया था। मेरी पसंद अच्छी थी, इसलिए मेरी तज़ीन व आराइश को सबने ही पसंद किया। मेरा ख्याल था कि घर को घर ही लगना चाहिए, कोई दुकान नहीं, ना ही चीज़ों की भरमार से घर खूबसूरत लगते हैं। मैंने बहुत सादगी के साथ अपने फ्लैट को सजाया था। तुम खुश नहीं हो? अर्शिया मेरे उकताए हुए लहजे को समझकर मेरे पास आ गई। गुलदान उसने वापस जगह पर रख दिया था। हाँ हूँ, मैंने सादा से अंदाज में जवाब दिया। लग तो नहीं रहा उसने कुरेदा, मुझे तुम्हारी तरह इजहार करना नहीं आता। मैंने इसी अंदाज में जवाब दिया, मगर तुम्हारी आंखों की चमक तो बता देती है। उसने मेरी आंखों में झांका तो मैंने सवालिया निगाहें उठाई। अब तो वो भी नज़र नहीं आ रही। अर्शिया ने सवाल जवाब जारी रखे तो मैंने आओ किचन में चाय बनाती हूँ कहकर किचन का रुख किया। वो भी मेरे साथ आ गई। किचन को देखते ही वो फिर शुरू हो गई। यार कसम से तुम्हारे जहन की दाद देना चाहिए। छोटे से किचन में लकड़ी का काम ऐसे अंदाज में किया गया था कि काफ़ी गुंजाइश निकल आई थी। 3 दीवारों के साथ कैबिनेट्स बने थे। फ्रंट कैबिनेट में शीशे लगवाए थे जिसमें से कांच के खूबसूरत बर्तन वाज़ा नज़र आ रहे थे। खिड़की में मसनूई फूलों की बेल बहुत ठंडा सा एहसास दे रही थी। अर्शिया की तारीफ़ों के दरमियान मैंने चाय तैयार कर ली थी। मग इसके हाथ में पकड़ा के मैंने स्नैक्स की ट्रे उठाई और डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। चाय पीते ही हम कॉलेज के ज़माने की बातें करने लगे। रोशानी, तुम वाकई खुश किस्मत हो। अर्शिया ने मुझे सताइशी नज़रों से देखा। वो कैसे? मैंने चाय का घूंट लिया। जिसे चाहा पा लिया। और ये सब? उसने चारों तरफ नज़र डाली। गलत, जिसने चाहा उसने पा लिया। मैंने इसकी बात काटी। क्या फ़र्क है? इसने बहस की। बहुत फ़र्क है, मैंने आहिस्ता से कहा। तुम नहीं बदली। उसने मुझे घूरा। क्या बदलना चाहिए था? मैंने उल्टा उससे सवाल कर दिया। क्या हो गया है यार? तुम ऐसी तो ना थे। खुश रहा करो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ, उसने मुझे समझाते हुए कहा। उसने तो ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया है। मैंने जैसे खुद कलामी की। क्या मुश्किल बना दी है? 5 से 50 लाख के घर में आ गई हूँ और अब कह रही हो। अर्शिया का ताल्लुक मतवसत तबके से था। ज़िंदगी की आसाइशों को उसने बस टीवी ड्रामों में देखा था, इसलिए मैं समझ सकती थी कि मादी आसाइशात इसके लिए क्या अहमियत रखती हैं। मेरा ताल्लुक भी इसी तबके से था, मगर मैं मादियत पसंद न थी और इन चीज़ों को सानवी हैसियत देती थी। मेरे लिए तो एक बेहतरीन किताब और एक मज़ेदार चाय का काफ़ी सबसे बड़ी नेमत था। यासर ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ के मुझसे शादी की थी। उसने मुझे कॉलेज की एक तकरीब में देखा था जहां वो अपनी किसी कज़न को छोड़ने आया था। सुबह शाम चक्कर लगा लगा के बाल आखिर उसने मेरे अम्मा अब्बा को कायल कर ही लिया था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। लेक्चरर बनना मेरा ख्वाब था। थोड़ा बहुत लिखाती थी। कॉलेज की कोई अदबी महफिल मेरे बगैर मुकम्मल ना होती थी, मगर यासर के हाथ धोकर पीछे पड़ने पर अम्मा ने झट मंगनी पट ब्याह कर दिया। अरे ऐसा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, ऐश करेगी ऐश, अम्मा ने अपनी अकलौती लाडली को समझाया। या शायद माँ बाप के पास एक यही दलील होती है बेटी को राज़ी करने के लिए। शादी में कम लोग आए थे क्योंकि मैं इनके स्टैंडर्ड की नहीं थी, इसलिए यासर के माँ बाप ने बेटे की ज़िद से मजबूर होकर शादी तो कर दी थी और बाद में लाताल्लुक़ से हो गए थे। और यासर को किसी बात से कोई दिलचस्पी ना थी। वो रात दिन पैसा कमाने में लगा रहा और मुझे चीज़ों के अंबार तले दफनाता चला गया। यही इसकी मोहब्बत की मेराज थी, मगर मेरे लिए ये मोहब्बत की नहीं बल्कि इंसानियत की भी पस्ती थी कि औरत जैसे नाजुक एहसासात रखने वाली हस्ती को दौलत के तराजू में तोला जाए। शायद मेरी ही गलती थी या नसीब का फेर कि मुझे यासर जैसा शख्स मिला जो इंतहा दर्जे का मादा परस्त शख्स था। मुझे हासिल करने की कोशिश जिस तरह इसने की थी और इसके बाद वो जैसे मुझे भुला था। मुझे यकीन हो चला था कि वो मुझे भी चीज़ समझ के लाया था, क्योंकि अच्छी चीज़ें इसकी कमज़ोरी थी। अल्लाह ने मेरी गोद भी सुनी रखी थी। ऐसे में इसके रवैये ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। पता नहीं वो मुझे या मैं इसे समझ नहीं पा रहे थे।
اس کی بے اتنائی اور کھلونا سمجھ کر استعمال کرنے کی عادت نے مجھے اس سے متنفر کر دیا اور میرے خشک ہوتے رویے نے اسے مجھ سے دور کر دیا تھا۔ مگر آخر کب تک ایسا چلتا ہے؟ میں کڑ کر بولی، اس میں تمہارا قصور ہے۔ عرشیہ نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہی۔ عرشیہ مجھ سے خوب رونے چیخنے چلانے کی توقع کر رہی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، مرد کب تک ایسی روتی بسورتی عورت کو برداشت کرتا ہے؟ اور رونے بسورنے پر کون مجبور کرتا ہے؟ میں نے اسی سے سوال کر دیا۔ دیکھو وہ مرد ہے، عرشیہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے اسے کھلی چھوٹ ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یاسر نے دوسری شادی کر لی تھی، تم نے اسے اپنی طرف متوجہ رکھنے کی کوئی کوشش بھی تو نہیں کی نا؟ اس نے مجھے ہی الزام دیا۔ کوشش میں دکھ سے بول ہی نہ پائی۔ محبت اور وفاداری سے بڑھ کر ایک عورت کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اپنا آپ سب قربان کر دیا، اس پہ اپنا شوق، خواہش، خواب کچھ بھی تو نہیں رہا میرے پاس۔ کلاش ہو گئی ہوں میں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عرشیہ خاموش تھی، بس مجھے ٹپکتی رہی۔ ہاں، میں اس کی ہوس نہ پوری کر سکی۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، شٹ اپ روشانے، وہ تمہارا شوہر ہے، اس کی خواہش پوری کرنا تمہارا فرض ہے، اس میں ہوس کا کیا سوال؟ عرشیہ نے ناگواری سے کہا، اسے رنگ برنگے چہرے اور جسموں کی خواہش تھی، اس سے میری پاکیزہ محبت کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے جیسے عرشیہ کی بات سنی ہی نہیں، مگر مجھے کس بات کی سزا ملی؟ میری محبت کی اتنی تذلیل کرتا ہے وہ شخص، تم اسے اب بھی واپس اپنی طرف لا سکتی ہو؟ عرشیہ نے میری بات کاٹی۔ نہیں، میں نے آنسو پوچھے، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، نفرت ہو گئی ہے مجھے اس سے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ پھر بولی، وہ صرف بھونرا ہے جسے کلی کلی منڈلانے کا شوق ہے۔ یاسر کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، وہ سمجھتا تھا جیسے اس نے کچھ غلط ہی نہیں کیا۔ وہ اب دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ وہ میری طرح پاگل نہ تھی، اس نے اس کی لگامیں کھینچ کے رکھی تھی۔ یاسر باقاعدگی سے میرے پاس آتا تھا اور میری ضروریات کا بھی پورا خیال رکھتا تھا۔ تنہائی سے گھبرا کر میں نے اسکول میں نوکری کر لی تھی، دن تو گزر ہی جاتا تھا مگر رات کے سناٹوں میں مجھے اکثر اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، مگر وہ موجود نہ ہوتا تھا۔ 2 شادیاں کر کے بھی اس کے بھنورے پن میں کوئی کمی نہ آئی۔ یاسر جتنا مجھ پہ کھلتا گیا، میری اس سے نفرت بڑھتی گئی، اس کے آنے پہ مجھ میں کوئی احساس نہ جاگتا تھا، میرا بے جان وجود ٹھنڈا ہی رہتا۔ یاسر نے مجھے دوسری جگہ شفٹ کر دیا تھا، حالانکہ میں وہاں مطمئن تھی۔ وہ گھر میری ساس کا تھا اور اس کے جاننے والے وہاں بہت تھے۔ میری ساس سسر اپنے دونوں بچوں کی شادی کے بعد باہر شفٹ ہو گئے تھے اور میں یاسر کے ساتھ وہاں رہنے لگی تھی۔ وہاں کے لوگ اچھے تھے اور میرا خیال بھی رکھتے تھے اور یاسر کو لعنت طعنت بھی کرتے تھے، مگر اسے کبھی بھی دوسروں کے احساسات کی پرواہ نہ رہی۔ اس نے وہ گھر بیچ کر مجھے فلیٹ دلا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نئی جگہ، نئے لوگ، میں پرانی باتوں کو بھول جاؤں گی، اور میں بھول بھی جاتی اگر وہ بھی سدھر جاتا، مگر اس کا ہرجائی پن برقرار رہا تو میں بھی پھر اپنے خول میں سمٹنے لگی۔ یار بہت نخرے کرتی ہو، اتنا کچھ کیا ہے تمہارے لیے، پھر بھی تمہارے مزاج نہیں ملتے۔ شام اب بھی شروع ہی ہوئی تھی کہ یاسر اچانک آ گیا تھا۔ میرا نیا فلیٹ اس کو اپنے آفس سے دور پڑنے لگا تھا تو اس کی آمد بھی کم ہو گئی تھی۔ اب وہ تقریباً 10 دن بعد آیا تھا۔ اگر اس سب کے بجائے تم میرے ساتھ رہتے تو میں بولتے بولتے رک سی گیا۔ او کم آن یار، آتا تو ہوں میں، اس نے وارفتگی سے کہا۔ ہاں، 1-2 گھنٹے کے لیے، مہمانوں کی طرح۔ یاسر، میں تمہاری بیوی ہوں، محبوبہ نہیں ہوں جہاں تم ٹائم پاس کرنے آتے ہو۔ میں نے یاسر کا ہاتھ ہٹایا جو اس نے میرے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ تمہارے پاس آئے بغیر رہا بھی تو نہیں جاتا نا، اس نے عجیب بازاری سے انداز میں کہتے ہوئے مجھے خود سے قریب کیا۔ یاسر معاشی لحاظ سے جتنا اوپر جا رہا تھا، اخلاقی اعتبار سے اتنا ہی نیچے آ رہا تھا۔ مجھے اس کے جملوں اور انداز سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے بازاری عورتوں کے پاس بھی جانا شروع کر دیا تھا، روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا اور وہ ہمیشہ سے اپنی خواہشات کا غلام رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کمرے سے نکل آئی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پہ، تمہاری جیسی عورتیں جہنمی ہیں۔ کمرے سے اس کی آواز آئی۔ میں سناٹے میں رہ گئی، وہ نشے میں تھا۔ اف یاسر، کتنا گراؤ گے خود کو؟ میں گیلری میں کھڑی بے آواز رونے لگی۔ ایسے الفاظ یاسر نے کبھی نہیں کہے تھے، مگر اب نشے میں آ کر وہ یہ حد بھی پار کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد وہ بکتا جھکتا گھر سے چلا گیا۔ زندگی اپنی ڈگر پہ رواں دواں رہی۔ وقت کسی کے دامن میں خوشیاں ڈال رہا تھا یا دکھ، اس سے بے خبر زندگی تو گزر ہی جاتی ہے۔ ایسے میں میری ساختہ زندگی میں ایک پتھر اور گرا۔ اس دن عرشیہ گھر آئی ہوئی تھی۔ روشانے، تم بہت روڈ ہو رہی ہو، جذبات کے بجائے عقل سے کام لو، عرشیہ نے سمجھانے کا آغاز کیا۔ جذبات تو اب بھی ہیں ہی نہیں اور عقل مندی سے سوچنے کے بعد گہ رہی ہوں، میں نے عرشیہ کو جواب دیا۔ یاسر اپنی دوسری فیملی کے ساتھ باہر شفٹ ہو رہا تھا
और मुझे بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ اب اس نے عرشیہ کو بھیجا تھا سمجھانے کو اور وہ یہ کام بخوبی کر رہی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے، پھر تم اکیلی کیسے رہو گی جیسے اب رہتی ہوں؟ میں نے سادہ سا جواب دیا۔ مگر وہ بھی تو آتا رہتا تھا، عرشیہ نے جواز گھڑا۔ ہاں، دو تین ہفتے بعد۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ یاسر کی جیسے جیسے فیملی بڑھی تھی اس کا آنا کم ہوتا گیا۔ مجھے اب اس کے آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ وہ مجھ سے اتنی سطحی گفتگو کرتا جو میرے جیسے مزاج کی لڑکی کے ذہن پہ ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا۔ 3 بچوں کا باپ بن کر بھی اس کی ذہنی سطح وہی تھی اور حرکتیں بھی۔ وہ مجھے کیوں لے جانا چاہتا تھا مجھے سب معلوم ہے، اپنے بزنس سرکل میں لے کر مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی تو اس قابل رہی نہیں، وہ صرف بچوں کی ماں ہے۔ میں روایتی ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عرشیہ، وہ کہتا ہے تم پہ 2 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے جب تمہارے اندر کی عورت جاگتی ہے۔ سنا ہے تم نے؟ مجھے منانے کے بجائے وہ مجھ پہ محنت کرتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کو منانے کے لیے میں ہسٹریائی انداز میں چلائی۔ عرشیہ ترہم انداز سے مجھے دیکھ رہی تھی اور سیڑھیاں چڑھتا یاسر روشانی کی تیز آواز پہ دروازے پہ ہی رک گیا۔ وہ آخری بار اسے پوچھنے آیا تھا۔ وہ مجھے بیوی سمجھنے کے نہیں بلکہ اپنی عیاشی کے لیے دوسرے آپشن کے طور پر ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس سے مجھ سے محبت نہیں، میرے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ میرا ضبط جواب دے گیا اور میں چیخ کر رونے لگی۔ لیکن اسے نہیں پتہ 2 گھنٹے تو مجھے بھی لگتے ہیں خود کو آمادہ کرنے میں کہ میں اس کے پاس بیٹھوں یا نہیں۔ تمہیں کیا پتہ کہ خود کو مار کے کیسے جیا جاتا ہے، کیسے چبھن ہوتی ہے۔ روشانی کی آواز بھرا سی گئی۔ وہ سسک کر رو رہی تھی۔ یاسر کو جواب مل گیا تھا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم موڑ لیے تھے۔ شاید اس کی چبھن کا احساس ہو گیا تھا۔